السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 106، آیت 35 تا 37، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے اسے جنا تو کہا اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے اور اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبولیت کے ساتھ قبول کیا، پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا اور اچھی نشو و نما کے ساتھ اس کی پرورش کی، اور اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا، کہا اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے ہے؟ مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ اذ قالت، جب کہا
امرات عمران، عمران کی بیوی نے ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے نظر تو نظر مانی لکا تیرے لیے ما اس کی جو فی بطنی میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد کیا ہوا فتقبل چنانچہ تو قبول کر منی مجھ سے انکا انتا یقیناً تو ہی ہے السمیع خوب سننے والا العلیم خوب جاننے والا۔ فلما پھر جب وضعتھا اس نے جنا اسے قالت تو کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے وضعتھا جنی ہے وہ انسا لڑکی واللہ اور اللہ تعالی عالم خوب جانتا تھا بما اس کو جو وضعت اس نے جنا تھا ولیسا اور نہیں تھا الذکر لڑکا کل انسا مانند لڑکی کے وانی اور بے شک میں نے سمیتھا نام رکھا ہے اس کا مریم مریم وانی اور بے شک میں اعیذھا بکا اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں وذریتھا اور اس کی اولاد کو بھی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے فتقبلھا پھر قبول کیا اسے ربھا اس کے رب نے بقبول قبول کرنا حسن اچھا وانبتھا اور اس نے پرورش کی اس کی نباتن پرورش حسنا اچھی وکفلھا اور اس نے کفیل بنایا اس کا زکریا کو کلما جب بھی داخل ہوتے علیہا اس پر زکریا جناب زکریا المحرابہ حجرے میں وجدا تو پاتے اندہا اس کے پاس رزقن کچھ کھانے کی چیزیں قالا زکریا نے پوچھا کہا یا مریم اے مریم انا کہاں سے ہے لاکی تیرے پاس ہاذا یہ یعنی کھانے کی چیزیں قالت مریم نے کہا ہوا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کے تعلق سے ارشاد فرمایا اور یہ واقعہ بیان فرمایا ان آیات بینات میں کہ عمران کی بیوی نے منت مانی نظر مانی۔ یاد رکھیے کہ منت اور نظر کا ماننا درست ہے، اور جب بھی کوئی شخص منت اور نظر مان لے تو منت نظر کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی مانی گئی منت نظر کو پورا نہیں کرے گا تو پھر اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ 10 مسکینوں کو کھانا یا کپڑا یا ایک غلام آزاد کرنا یا پھر 3 روزے رکھنا۔ عمران کی بیوی نے بھی منت مانی نظر مانی، اور وہ منت نظر یہ تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے، یعنی وہ حاملہ تھی، حمل کے ساتھ تھی، اور منت یہ مانی کہ جو مجھے اللہ اولاد دے گا وہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا۔ عمران کی بیوی کا نام بیان کیا جاتا ہے کہ حنا تھا، اور اسی طرح اس کے تعلق سے دیگر مختلف باتیں۔ تو اس عورت نے یعنی عمران کی بیوی نے منت مانی کہ جو میرے پیٹ میں اولاد ہے وہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر کے اللہ تعالی کی نظر کر دیتے اور عبادت خانے کے سپرد کر دیتے۔ عمران کی بیوی جب حاملہ تھی اس نے بھی یہی نظر مان لی، اور یہ نظر مانی کہ وہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، یعنی اس کو عبادت خانے کے سپرد کیا جائے گا اور وہ مسجد اور عبادت خانے کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے گا۔ اسی طرح
इमरान नाम की दो शख्सियतें गुजरी हैं, एक मूसा और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद और दूसरे हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद। अक्सर मुफस्सिरीन ने यहां दूसरे इमरान मुराद लिए हैं, यानी ये जो इमरान था जिसकी बीवी मन्नत मान रही है, ये वो इमरान नहीं था कि जो मूसा और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वालिद था, ये दूसरा इमरान था, यानी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का वालिद। अब इस औरत ने यानी इमरान की बीवी हन्ना ने ये मन्नत मानी और ये कहा कि जो मेरे पेट में है यानी लड़का वो आजाद छोड़ा हुआ होगा, और वो लड़के की बजाय लड़की पैदा हुआ, तो बज़ाहिर तो कहना चाहिए था कि लड़की लड़के जैसी नहीं, मगर यहां उलट फरमाया, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लड़का जो इमरान की बीवी के जहन में था, इस लड़की जैसा नहीं हो सकता जो लड़की इमरान की बीवी को अल्लाह ने अता की, यानी मरियम की शान और रुतबा बहुत बुलंदो बाला था। फिर यहां इमरान की बीवी ने बच्ची की पैदाइश पर यह भी कहा कि मैंने इसका नाम मरियम रखा है। इससे मालूम हुआ कि बच्चे के पैदा होते ही उसका नाम रखा जाना दुरुस्त और सही है। हां, नाम रखने की जो आखिरी हद है वो है 7वां दिन, जैसा कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके ताल्लुक से इरशाद फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअकीकतिही तुज़बहु अन्हु यौम साबिही व युसम्मा फीही व युहलकु रासुहु। हर बच्चा अपने अकीके के इवज गिरवी है, 7वें दिन बच्चे की तरफ से जानवर ज़बह किया जाए, बच्चे का नाम रखा जाए और बच्चे के सर को मुंडवाया जाए। सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 2838, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1522, सुनन नसाई हदीस नंबर 4225, इब्न माजा हदीस नंबर 3165 और इसी तरह मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल। तो बच्चे का नाम रखना 7वें दिन जो है वो रखना है, और ये अगर बहुत ज्यादा लेट हो, वरना जैसे ही पैदा हुआ उसी वक्त में उसका नाम रखना दुरुस्त है। जैसा कि सही मुस्लिम में अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है 2315 नंबर पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वुलिदा लियल लैलता गुलामुन, आज रात मेरे घर बच्चा पैदा हुआ, मेरा बच्चा पैदा हुआ है। फसम्मैतुहु बिस्मि अबी इब्राहिम, और मैंने अपने बाप के नाम पर अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा है। तो इससे भी पता चला कि बच्चे के पैदा होते ही उसका नाम रख देना दुरुस्त और सही है, और 7वें दिन का इंतजार जरूरी नहीं है, बल्कि 7वें दिन नाम रखना ये आखिरी हद है। यानी बहुत लेट हुआ या मुख्तलिफ नाम आपके जहनों में है तो फाइनल फैसला डिसाइड करना है 7वें दिन में, वरना पैदा होते ही नाम रख देना दुरुस्त है। कि जैसे इमरान की बीवी के यहां बच्ची पैदा हुई और पैदाइश के फौरन बाद ही उसने बच्ची का नाम मरियम रख दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहां आपका बेटा पैदा हुआ और आपने रात में ही उसका नाम, रात में पैदा हुआ, रात में ही उसका नाम इब्राहिम रख दिया। अब इमरान की बीवी ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से ये दुआ फरमाई कि बेशक मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। इसके ताल्लुक से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, और ये रिवायत सही बुखारी 3431 पर और दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला वश्शैतानु यमस्सुहु हीना यूलदु, जब भी बच्चा पैदा होता है तो शैतान इस बच्चे को छूता है। शैतान के छूने की वजह से ये बच्चा चीख कर रोने लगता है, मगर मरियम और मरियम का बेटा
صحیح بخاری حدیث نمبر 3431۔ تو عمران کی بیوی نے اللہ سے یہ دعا کی کہ میں اس بچی مریم اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم علیہ السلام بھی اور مریم علیہ السلام کی اولاد جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں شیطان کے شر سے محفوظ رہے۔ اس لیے جب عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ چھوا، اور نہ چھوا نہ عیسیٰ علیہ السلام چیخے نہ روئے، بلکہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ سورہ مریم میں موجود ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کنواری مریم گود میں بچہ اٹھائے ہوئے آئی تو لوگوں نے کہا کہ نہ تو بری، نہ تیرا بھائی برا، نہ تیری ماں بری، اور یہ کیا ہوا، یعنی کنواری ہو کر جو ہے وہ تو نے بچے کو جنم دیا۔ تو مریم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں اپنے ماں کی پاک ہونے کا اعلان کیا۔ لوگوں نے مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تیری ماں بری نہ تیرا باپ برا بندہ تھا۔ مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم، اللہ نے ان دونوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے بعد چیخنا اور رونا شروع کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا وغیرہ۔ تو جناب عمران کی بیوی کی یہ دعا بھی اللہ نے قبول کی، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ نے اس کو قبول کیا اور اللہ نے اس کی اچھی طرح نشو و نما کی، اور مریم کا کفیل جناب حضرت زکریا علیہ السلام کو بنا دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام عام قول کے مطابق خالو تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ عام قول یہ ہے کہ جناب زکریا حضرت مریم کے خالو تھے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم کے بہنوئی تھے۔ اور اس کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث معراج میں کہ جس میں ہے کہ دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات کا ذکر ہوا، اور اس میں یہ وضاحت ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3430۔ عام قول کے مطابق زکریا مریم کے خالو تھے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم کے بہنوئی تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے الغرض یہ کہ مریم کی پرورش کی۔ اب یہاں بی بی مریم پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ کرم ہوا اور یہ معجزہ عطا ہوا کہ زکریا جب بھی مریم کے پاس آتے، محراب سے مراد یہاں وہ محراب نہیں ہے جو مسجد میں امام صاحب کی نماز پڑھانے کے لیے بنایا جاتا ہے، بلکہ محراب سے مراد وہ کمرہ ہے جو مسجد کے ساتھ مسجد میں عبادت گزاروں کے تعلق سے بنایا جاتا تھا۔
کہ جس میں رہ کر عبادت گزار جو ہے وہ رہا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس اس کمرے اور حجرے میں جاتے تو وہاں مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھتے تھے، اور زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے ہیں؟ تو مریم نے کہا کہ یہ تو اللہ کے پاس سے ہیں، یعنی اللہ کی جناب میں سے آتے ہیں۔ بے موسم کے پھل اللہ مریم علیہ السلام کو رزق دیتا، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے پھر بغیر حساب و کتاب کے، بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اور یہ ایک ولیہ کے تعلق سے کرامت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے بے موسمی پھل عطا کرتا۔ یہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، اور کرامت بھی من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اس کا ولی، اس کے تعلق سے ولی کو اس میں کوئی دخل عمل نہیں ہوتا، اس کی اپنی طاقت یہ چاہت سے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ولی کی ولایت کے لیے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔